ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم بھائیو، سورہ المائدہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ کریم خود ہمارے لیے جو مذہب، جو دین جو ہے پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم اللہ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اب بطور دین صرف اسلام ہوگا۔ اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، بلکہ دین کا مطلب یہ ہے تمہاری زندگی کے جملہ معاملات، تمہارے سونے سے لے کر جاگنے تک، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہاری عقائد، تمہارے نظریات، ہر چیز تمہاری وہ جب تک اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ کریم کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ ان چار چیزوں کو مینشن کر کے اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ زندگی کے جملہ معاملات جب اللہ کے حکم اور رسول مکرم کی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، ہباء منصورا، اللہ ان کو اس طرح کر دیں گے جس طرح یہ توڑی ہوتی ہے، جس طرح یہ بھوسا ہوتا ہے، جس طرح ہوا میں وہ اڑ جاتا ہے، جس طرح تن کے گھاس کے جو ہے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اللہ ان کو اس طرح کر دیں گے۔ اسلام کو بطور دین ہمارے لیے اللہ نے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا، اس کی ٹو میں لگا رہے گا، اس کو تلاش کرے گا، اس کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی ایک نیکی بھی اللہ کریم کے ہاں قبول نہیں ہوگی، یا اس کا ایز اے مذہب قبول ہی نہیں ہوگا اسلام آنے کے بعد، اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا ہوں اور پھر مجھ پر وہ ایمان نہ لائے، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تعجب ہے، اتنا بہترین دین ہونے کے باوجود، اتنا بہترین مذہب ہونے کے باوجود، پھر ایک مسلمان بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں عیسائی کرسچن کمیونٹی سے میرا تعلق ہے۔ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات بندہ انتہائی گناہ گار، انتہائی خطا کار، انتہائی سیئہ کار ہوتا ہے، اس کی اور اس کے موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اس سے کچھ ایسے اعمال ہو جاتے ہیں، اللہ پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ دونوں کی مثالیں ہیں، ساری زندگی نیکیاں کی، دو بھائی ایک مکان میں اوپر نیچے دو پورشنوں میں رہتے، اوپر والا بڑا ہی نیک پرہیزگار متقی، نیچے رہنے والا بڑا عیاش قسم کا انسان۔ ایک دن دونوں کے ذہن میں عجیب خیال آیا، اوپر والا سوچتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا عبادت ہی کرتا رہتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا، میرا بھائی دنیا کے رنگینیوں میں ہے، چلیں کچھ دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، ذرا دنیا کے عیش و عشرت میں بھی قدم رکھتے ہیں، نیکیاں تو بڑی کر لی ہیں، جس طرح ہر انسان کو وہم ہوتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں،
صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، ہر کام کرتا ہوں، مجھے اللہ کیوں عذاب دے گا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تھک گئے ہوں گے نیکیاں کر کر کے، تھک گئے ہوں گے اللہ کے لیے باتیں کر کر کے، لیکن اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ نیچے والی بلڈنگ والے بھائی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کتنا خطا کار ہوں، کتنا گناہ گار ہوں، کتنا سیئے کار ہوں، دیکھو اوپر میرا بھائی کتنا نیک ہے، کیوں نہ ہو کچھ دنوں کے لیے اس کی صحبت میں جا کر بیٹھوں تاکہ وہ مجھ سے کوئی اچھی باتیں کرے، مجھے نصیحت کرے، میری بھی زندگی میں چینج آئے۔ سیم ٹائم دونوں کے ذہن میں یہ خیالات ہے، اب دونوں اٹھے اپنے اپنے کمروں سے، اوپر والا نیچے آ رہا ہے، نیچے والا اوپر، سیڑھیوں پر گئے، دونوں ایک دوسرے پر گرے اور نیچے گر کر مر گئے۔ ساری زندگی اوپر نیکیاں کرنے والا جہنم میں چلا گیا، ساری زندگی نیچے گناہ کرنے والا جنت میں چلا گیا۔ سوچ کی بات ہے، ایک لمحہ لحظہ جو ہے موت سے پہلے، سوچوں میں کیا تبدیلی ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا لی۔ میرا حضور تشریف فرما ہے، ایک بندے کو دیکھا سامنے سے آ رہا ہے، آیا کچھ سوال کیے، میں مختصراً کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ہاں جی، مجھے اللہ نے برحق نبی بھیجا ہے۔ فرمایا میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھ، فرض، دل چاہے تو نوافل بھی پڑھ لیا کر، رمضان کے روزے رکھ، دل چاہے تو نفلی روزے بھی رکھ لیا کر، زکوٰۃ دے، دل چاہے تو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کر دے، استطاعت ہے تو حج کرے۔ فرمایا واللہ لا ازیدو، اللہ کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کا ٹائم آیا، نہ صدقات و خیرات کا، آگے چلا، اونٹ سے گرا، مر گیا۔ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا وہ جا کر دیکھے۔ تو بھائیوں، آمد برسر مطلب جس ایک مسلمان لڑکے نے یہ کہا کہ میں کرسچن ہوں، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت اس کی موت ہو جاتی وہ کہاں جاتا؟ اسلام جیسے بہترین مذہب کو چھوڑ کر اس نے کرسچن کمیونٹی کا فرد اپنے آپ کو ثابت کیا، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ ان اداروں کا، ان یونیورسٹیز کا، ان کالجز کا، ان پروفیسر صاحبان کا، ان کو ٹیچ کرنے والے، پڑھانے والے لوگوں کا، جنہوں نے اس چیز پر تو زور دیا فلاں کالج میں تیرا داخلہ ہو جائے، فلاں یونی میں تیرا داخلہ ہو جائے، اتنے تیرے نمبر آ جائیں، میٹرک میں اتنے لے لے، تو جناب جو ہے وہ انٹر میں اتنے لے لے، آگے جا کے اتنے نمبر لے گا تجھے فلاں ڈگری ملے گی، فلاں تیرا مرتبہ ہوگا۔ ڈگریوں پر زور رکھا اور تربیت اتنے بھی نہیں کی کہ ایک بچہ جو ہے اسلام اور کرسچن کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو فرق ہی نہیں سمجھتا۔ ہولی دیوالی کے نام پر جو ہے یونیورسٹیوں میں اب سرکاری طور پر پروگرامات جو منعقد کیے جاتے ہیں، رنگ پھینکے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، ایسٹر کے ڈیز منائے جاتے ہیں، نوروز کے ڈیز منائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے جن کا ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر اب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، میں ان بھائیوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں جن کو بڑی تکلیف ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں پاکستان میں آنے کے۔ اپنے علماء کرام سے کہو کہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، اس پر فوکس کریں۔ تم کسی کے ایمان کو چھوڑیں، کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ ہماری نسل نو کا بیڑا کتنا غرق ہو چکا ہے کہ ایک بچہ اس میں فرق ہی نہیں سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ ہمارے بچے جہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام جیسا بہترین مذہب کوئی نہیں، اسلام جیسا بہترین نظام کوئی نہیں۔ اب جو ایک لڑکی سوال کرتی ہے ہمارے علاقے میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں بھی، ان کا تو فلاں جرم پایا جاتا ہے۔ بھائی اس کی مثال یوں سمجھے، ایک مسجد بنی ہے، اس میں 2 بندے اندر جاتے ہیں، ایک بندہ وہاں جا کر نماز پڑھ کر آتا ہے اور ایک وہاں سے جوتی چوری کر لیتا ہے، اس میں مسجد کا کیا قصور ہے؟ کیا مسجد کا قصور ہے؟ 2 بندے سیم ٹائم گئے، ایک نیکی کر کے آ گیا، ایک گناہ کر کے آ گیا، اس میں مسجد کا قصور تو نہیں ہے۔ سیم کنڈیشن ہیئر۔ بھائی اگر وہاں دین پر بھی عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، اسلام کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسلام تو برا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے۔ اپنی اولادوں کو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن یہ تو سمجھ سکے کہ مسلمان ہونا سب سے افضل ہے۔ یہ جو ایک جو ہے نا ایک طرح ہونا، یہ جو مساوات کے درس ہمیں دی جاتے ہیں، انسانیت کے درس، یہ سب سے پہلے انسانیت ہے، انسانیت ہے ہی ہے، سب سے پہلے انسان کا مسلمان ہونا ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہی انسان ہوگا، جو مسلمان نہیں اس میں کہاں کی انسانیت ہے؟ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں،
بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، عراق، شام، کہاں کہاں کی مثالیں لیں گے۔ انسان تو ہیں لیکن انسانیت نہیں ہے، مسلمان ہوں گے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں زندہ بھی اسلام پر رکھے، ہمیں موت بھی اسلام پر رکھے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔